بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العظيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سورہ العنکبوت آج کی پہلی سورہ ہے جس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید میں نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 85 ہے، 85۔ قرآنی ترتیب میں یہ 29ویں نمبر پہ نازل ہوئی۔ 69 آیات پر مشتمل اس سورہ کا بنیادی موضوع توحید ہے۔ عقیدہ، توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ یہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب ہر طرف توحید اور رسالت کا انکار ہو رہا تھا۔ اس میں عقیدے کی پختگی پر، توحید پر، رسالت کی مضبوطی پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر اور اللہ جل شانہ کی قربت پر یہ اہم سورہ العنکبوت کہلاتی ہے۔ عنکبوت کے معنی ہے مکڑی یا مکڑی کا جالا۔ اس سورہ میں اللہ جل شانہ نے یہ بتایا ہے کہ جو غیر اللہ سے امیدیں لگاتے ہیں وہ یوں سمجھیں کہ وہ اپنے اس عقیدے کی عمارت کی بنیاد مکڑی کے جالے پر رکھ رہے، اور گھروں میں سے سب سے کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ تو شرک کی مثال ایسے ہے جیسے گھر کی بنیاد مکڑی کے جالے پر رکھ دی جائے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت
گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کے جالے کا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے بغیر امتحان کے، محض اس بات کی بنیاد پر کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ یقیناً ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا اور تمہیں بھی کریں گے، تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور جان لے ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، وہ لوگ جو برائی کرتے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ برے ہیں وہ جو فیصلے کرتے ہیں۔ لوگوں، جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہے اسے یہ یقین رکھنا چاہیے ان اجل اللہ لآت، اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آ کے رہے گا۔ اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اور جو ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، وہ مشقت اپنی جان کے لیے اٹھاتا ہے، اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اللہ جل شانہ دنیا کے لوگوں سے بے نیاز ہیں۔ ہمارا قانون کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں، اچھے اعمال کریں گے، ہم ان کی خطاؤں سے درگزر کر دیں گے اور انہیں ان بہترین اعمال کا بدلہ دیں گے جو وہ کرتے رہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو حقوق کی ادائیگی کا حکم بھی دیا ہے، اور حقوق میں پہلا حق والدین کا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کا حکم دیا۔ یہاں تک کہا کہ اگر وہ کافر ہیں تو بھی حسن سلوک کرنا، ہاں اگر وہ تمہیں مجبور کریں شرک پر کہ تم شرک کرو اور ان چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ جن کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو فلا تطعہما، ان کی یہ بات ماننا نہ، لیکن ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ آئے۔ میری طرف تم سب کا لوٹنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا وہ اعمال جو تم کرتے ہو۔ پھر دوبارہ آ رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں انہیں ہم صالحین میں داخل کر دیں گے۔ لندخلنہم فی الصالحین۔ ہاں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن اذا اوذی فی اللہ، اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھانا، مشقت اٹھانا پسند نہیں کرتے۔ اذا اوذی فی اللہ، جب اللہ کے معاملے میں انہیں اذیت پہنچائی جاتی ہے یا تکلیف آتی ہے، جعل فتنۃ الناس، تو وہ لوگوں کی آزمائش، لوگوں کے رویے کو بھی اللہ کا عذاب کے برابر سمجھ لیتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی تیرے رب کی طرف سے نصیحت یا نصرت اور مدد آئی ہوتی تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ جانتے نہیں دلوں کے بھیدوں کو، اللہ سارے جہان کے دلوں کے رازوں سے واقف ہے، لہٰذا ہمارا قانون امتحان حرکت میں ہے۔ دنیا میں ہم جانتے ہیں وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کون ہیں، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ جانتے ہیں کہ منافقین کون ہیں۔ اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ چھوڑیے آپ ہمارے طریقے کی پیروی کریں، دیکھیں ہم نے سارے راضی رکھے ہوئے، کفر بھی راضی ہے اور ایمان والے بھی راضی ہیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے، یہ کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں ہے منافقت۔ اگر تم اسے گناہ سمجھتے ہو تو ہم تمہارا گناہ اٹھا لینے کو تیار ہیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ وہ دن آنے والا ہے وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، کوئی کسی کا بوجھ اور گناہ نہیں اٹھا سکے گا، یہ جھوٹے ہیں۔ ہاں جو گمراہ کر رہے ہیں وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا جو وہ گھڑتے ہیں۔ ہمارا قانون انہوں نے، ہماری ریت، ہمارا رواج، ہماری سنت نہیں دیکھی انہوں نے۔ دیکھیے ہم نے نوح کو بھیجا تھا ان کی قوم کی طرف، وہ 1000 میں سے 50 سال کم، یعنی الف سنہ الا 50 عاما، 950 سال ان میں رہے۔ انہیں بھی تو طوفان نے آ پکڑا تھا، وہ ظالم تھے، اس واقعے کو مت بھولیے گا۔ انجیناہ، ہم نے نوح کو نجات دی، کشتی والوں کو نجات دی اور اس کو نشانی بنایا جہان والوں کے لیے۔ ابراہیم کو مت بھولنا، وہ بھی
ایک مثال ہے، اذ قال لقومہ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ کی عبادت کرو اور تقوی اختیار کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو پکار رہے ہو وہ تو جھوٹی باتیں گھڑتے، اوثاناً، وہ تو بت ہیں، اور وہ جھوٹ گھڑنے کے عادی ہیں۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہیں ایک لقمہ روزی اور رزق کا نہیں دے سکتے، وہ اختیار نہیں رکھتے۔ جس کو روزی چاہیے وہ اللہ کی عبادت میں لگے، اللہ کو پہچانے، اللہ سے مانگے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق تمہارے اللہ کے ہاں ہے، اسی سے مانگو، تلاش کرو، اسی کی عبادت کرو، شکر کرو، رزق ہی رزق ہے۔ الیہ ترجعون، اسی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اے پیغمبر، اگر آپ کو مکہ والے جھٹلا رہے ہیں تو آپ غم نہ کریں، اس سے پہلے تمام امتوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا ہے، اور رسول کے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہوتا، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمہ واضح پہنچا دینا۔ یہ دیکھتے نہیں اللہ نے کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، دوبارہ پیدا کریں گے، یہ بات اللہ پہ آسان ہے۔ یہ چاہیں تو زمین میں خود چلے پھریں، دیکھیں کیف بدأ الخلق، اللہ نے مخلوق کیسے پہلی مرتبہ اٹھائی اور پیدا کی، اور پھر کیسے اللہ اس مخلوق کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ قانون تخلیق بھی اس کے ہاتھ میں ہے، قانون عذاب و رحم بھی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ عذاب دے جسے چاہے، رحم کرے جس پہ چاہے۔ تم سب نے الیہ تقلبون، لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اور کائنات میں جتنے تم لوگ ہو، کتنے ہی صاحب اختیار و اقتدار اور طاقت و صحت والے ہو جاؤ، تم اللہ کے قوانین کو نہیں بدل سکتے، نہ تم عاجز کر سکتے ہو ہمیں زمین میں، نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ جنہوں نے کفر کی روش اپنائی اور اللہ کی آیتوں کو بھی جھٹلایا، ولقائہ، اس سے ملاقات کو بھی جھٹلایا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری رحمت سے مایوس ہو گئے، انہیں ہم اپنی رحمت نہیں عطا کرنے والے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو یہی دعوت، یہی پیغام دیا کرتے ابراہیم بھی اپنی قوم کو، اور فما کان جواب قومی، قوم کا جواب کیا آتا؟ ان قالوا اقتلوہ، قتل کرو ابراہیم، حرقوہ، جلا دو ابراہیم کو۔ تو انہوں نے بھی زندگی میں محنت اور مشقت اور توحید کے لیے ماریں کھائی ہیں، سختیاں جھیلی ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ پھر ایک وقت آیا انجاہ اللہ من النار، ہم نے انہیں آگ سے پناہ دی۔ لوگ ڈالنا چاہ رہے تھے ابراہیم کو، اس میں نشانی نہیں ہے ایمان والوں کے لیے۔ وقال، ابراہیم نے پلٹ کر ان سے کہا تھا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اللہ کے سوا جو تم نے گھڑ رکھے ہیں وہ بت ہیں۔ تم دنیا کی زندگی میں ان سے محبت کرتے ہو اور کہتے ہو ہمارا فلاں بت فلاں بت، قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، انکار ہی کیا، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کرو گے۔ تمہارا ٹھکانہ پکا ہے جہنم میں، اور تمہاری کوئی مدد نہیں آئے گی۔ قوم میں سے اگر ایمان لے آیا تو ایک بچہ، ایک بھتیجا، آمن لہ لوط، اس کا نام لوط تھا، اس نے کہا چچا آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، انی مہاجر الی ربی، میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق بھی دیے، یعقوب بھی دیے، اور ان کی اولاد میں نبوت، کتاب دی، انہیں دنیا میں بہترین اجر دیا، اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں۔ اور لوط کو بھی ہم نے بعد میں پیغمبر بنایا۔ اور لوط کی طرف جب عذاب دینے والے فرشتے آئے، اذ قال لقومہ، لوط اپنی قوم کو دعوت وہاں کیا دیا کرتے، یہ کہ اپنی قوم سے کہتے لتأتون الفاحشہ، تم فحاشی کے، برائی کے، بے حیائی کے، ہم جنس پرستی کے بانی ہو، ایسا گناہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے جہان والوں میں سے کبھی کسی نے یہ گناہ نہیں کیا۔ تم مردوں کے پاس آتے ہو۔ دوسرا، انہوں نے یہ ڈاکے کے بھی بانی ہیں، یعنی سر راہ لوٹنا، ڈاکہ زنی کرنا، دہشت گردی پھیلانا، اس کی بنیاد بھی قوم لوط نے ڈالی، تقطعون السبیل۔ اور تیسرا بڑا گناہ جس کی بنا اور بنیاد انہوں نے ڈالی وہ تھا اعلانیہ گناہ، مجلس میں گناہ۔
پھر لوگ چھپ کے کرتے تھے، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتے تھے۔ تأتون فی نادیکم المنکر، تم گناہ کھلم کھلا سر عام کرتے اور گناہ کا اظہار بھی سر عام کرتے۔ قوم جواب دیتی لا، اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ اس وقت لوط نے ہاتھ اٹھائے، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ میری مدد فرما اس فاسد قوم کے خلاف۔ ہم نے فرشتے بھیجے کہ پہلے ابراہیم کے پاس جاؤ، اسے خوشخبری دو بیٹے کی، اور پھر اسے جا کے بتاؤ کہ ہم لوط کی بستی کو ہلاک کرنے آئے ہیں، اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ تو فوراً بولے ابراہیم ان فیہا لوط، اس میں تو میرا بھتیجا لوط بھی پیغمبر ہے۔ ان کا ہم جانتے ہیں، اللہ نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس کو نجات دیں گے، اس کے ماننے والوں کو سوائے ان کی بیوی کے، وہ تباہ ہوگی۔ یوں جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے، وہ بہت غم زدہ اور پریشان تھے، تو فرشتوں نے آ کے کہا لا تخف ولا تحزن، خوف نہ کریں، غم نہ کریں، ہم آپ کو اور آپ کی بیوی کو نجات دیں، آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو نجات دے دیں گے۔ آپ کی بیوی ہلاک ہونے والوں میں ہوگی کیونکہ وہ ایمان بھی نہیں لائی اور ذہناً وہ آپ کی قوم کے ساتھ ہے۔ ہم اس بستی پر عذاب لانے والے ہیں آسمان سے، ان کے فسق اور گناہ کی سبب۔ پھر عذاب بھی آیا اور بستی بھی اوندھی پلٹائی گئی۔ اس واقعے میں ایک واضح نشانی ہے، اگر تم عقل اور شعور رکھو تو بڑی عقل والوں کے لیے اس واقعے میں نشانیاں ہی نشانیاں۔ قوم مدین کو نہ بھولنا، جس میں ان کے بھائی شعیب آئے، انہوں نے یہی کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، آخرت کے دن کی امید رکھو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تو آپ کو معلوم ہے اللہ کہہ رہے ہیں فَكَذَّبُوا، انہوں نے شعیب کو جھٹلایا، انہیں ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا اور وہ گھروں میں اوندے پڑے ہوئے۔ باقی حالات اللہ فرماتے تم جانتے۔ قوم عاد بھی ہلاک ہوئی، وعادا وثمودا وقد تبین لکم من مساکینہم، یہ قوم عاد، یہ قوم ثمود ہلاک ہوئی، یہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں تباہی کے نشان بن کر۔ شیطان نے ان کے لیے اعمال سنوارے تھے، انہیں سیدھے راستے سے روکا تھا۔ یہ کوئی پاگل بے وقوف لوگ نہ تھے، قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو، قوم مدین ہو، قوم لوط ہو، نہیں۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، دنیا کے اعتبار سے بڑے چست چالاک اور دنیا کمانے کے بڑے ماہر اور بڑے عقل مند لوگ تھے، یوں بے وقوف نادان نہ تھے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور رسول کو پہچان نہ پائے، اللہ کو پہچان۔ دنیا کے اعتبار سے بڑے چالاک لوگ تھے۔ قارون کو نہیں دیکھا، فرعون کو نہیں دیکھا، حامان کو نہیں دیکھا، ان کے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کر انہوں نے زمین میں تکبر کی بنیاد رکھی۔ یہ ہم سے جیت پائے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو جس قوم نے جس فرد نے ہمیں للکارا ہے، کسی کو ہم نے پکڑا اخذنا بذنبی، گناہ کے سبب، کسی پر ہم نے ارسلنا علیہ حاصبہ، پتھروں والی تیز بارش بھیجی، منہم من اخذتہ الصیحہ، کسی پر ہم نے چیخ نازل کر دی، منہم من خسفنا بہ الارض، کسی زمین میں دنسا دیا، ومنہم من اغرقنا، جسے چاہا پانی میں غرق کر کے ڈبو دیا۔ اللہ نے تو ظلم نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے ظلم کے راستے اپنائے تھے اور اپنے انجام کو پہنچے تھے۔ سو لوگوں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو دوست بناتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کے عقیدے کی بنیاد کمثل العنکبوت، مکڑی کے جالے جیسی جو گھر بناتی ہے، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش لوگ جان جائیں اور اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں، توحید کا دامن پکڑیں۔ اللہ جانتے ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ غالب ہیں، اللہ حکمتوں والے ہیں۔ یہ مثالیں ہیں ہم نے لوگوں کے لیے قرآن میں بیان کی ہیں، اور علم والے اسے جانتے ہیں۔ اللہ ہی نے پیدا کی آسمان و زمین برحق، اس میں نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے۔ سو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو اس دنیا میں باقی رکھنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے بہترین طریقہ یہ کتاب۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کو ان پر پڑھتے رہیے، سناتے رہیے، اور ان کو اللہ کے احکامات سے واقف کراتے رہیے۔ نماز قائم کیجیے، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ قرآن اور نماز پر یہ قائم رہیں گے، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اے مسلمانوں، دینی معاملے میں اہل کتاب سے فضول کی بحث نہ کرنا۔
ہمیشہ تیاری کے ساتھ وہ بحث کرو جو بہترین ہے، جس کا کوئی نتیجہ نکلے، جو دلائل سے مزین ہو۔ جو ان میں سے ظالم ہیں اور جاہل ہیں ان سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ان سے کہو ہم ایمان لائے جو ہم پر نازل ہوا، اور ہم تو ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل ہوا، ہمارا خدا ایک خدا ہے، ہم اس کے تابع دار ہیں، تم بحث کے عادی ہو، انکار کرتے ہو، تو تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ۔ ہم نے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے پیغمبر آپ کی طرف بھی کتاب اتاری، جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں وہ کچھ اور لوگ ہیں جنہیں ہم نے دی ہے، اور ایمان لانے والے اور ہیں، انکار کرنے والے اور ہیں۔ کفار انکار کے عادی ہیں، اور جو انکار کر رہے ہیں اول روز سے انہوں نے انکار ہی کرنا ہے۔ حالانکہ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، 40 سال کی عمر تک آپ نے ان تک نہ کوئی کتاب کا دعویٰ کیا، ولا تخطہ بیمینک، نہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تب یہ لوگ شک میں مبتلا ہوتے۔ ایک وہ شخص جس نے آج سے پہلے کوئی دعویٰ نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی ہاتھ سے کچھ لکھا نہیں، کبھی اللہ کی طرف نسبت نہیں کی، وہ اچانک کیوں جھوٹ بولے گا؟ بلکہ یہ واضح دلائل ہیں، اور ان دلائل کو مانتے ہیں علماء کے سینے۔ جس نے ان دلائل سے روشنی پانی ہو وہ اہل علم کے سینوں سے روشنی حاصل کر لے۔ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اور ان آیتوں کا انکار ظالم ہی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ کوئی واضح نشانیاں اور کیوں نہیں آئیں ان کے رب کی طرف سے۔ انما الآیات عند اللہ، آیات اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور آ چکی ہیں۔ انما انا نذیر مبین، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آنے والی اس کتاب کو تم پر تلاوت کر رہا، اور اس کی رحمت، اس کی نصیحت روز بروز کھل رہی ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، یہ آج بھی رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ کافی ہیں اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اللہ جانتے ہیں آسمان و زمین کے معاملات۔ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، جھوٹ پر، اللہ کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے خسارے والی زندگی بسر کی۔ یہ لوگ یستعجلونک بالعذاب، عذاب جلدی مانگتے ہیں۔ اگر وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا اور ہم نے ڈھیل نہ دینی ہوتی، عذاب کب کا آ چکا ہوتا؟ عذاب اچانک آئے گا اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ جلدی عذاب مانگتے ہیں، حالانکہ جہنم تو پہلے ہی انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے۔ جس دن عذاب چھا جائے گا ان پر، ان کے اوپر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے، کہا جائے گا چکھو اس عذاب کو جو تم عمل کرتے تھے۔ اس وقت ایمان والوں سے ہم کیا عبادی الذین آمنوا، میرے وہ بندے جو ایمان لائے، ہم ان سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت وسیع ہے، یا فعبدون، تم میری ہی عبادت کرو، اور یاد رکھنا تم سب کو موت کا ذائقہ آ چکھے گا اور تم سب لوٹ کے ہماری طرف آؤ گے۔ اس وقت بھید کھلے گا کیا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اعمال صالحہ رکھنے والے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، جنت کے بالا خانوں میں نہریں بہہ رہی ہیں، بہترین بدلہ اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ الذین صبروا، جو صبر پر اور توکل پر زندگی گزارے۔ باقی رہی بات رزق کی، تو وہ ہمارا وعدہ ہے۔ کتنے ہی دنیا میں جاندار اور جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق جو کھاتے ہیں وہ اٹھا ہی نہیں سکتے، ان کی جسامت اتنی چھوٹی، تو کیا اللہ انہیں رزق نہیں دے رہا؟ جن کا اپنا قد رزق سے بھی چھوٹا ہو، اللہ انہیں بھی کھلا رہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تمہیں نہیں کھلائیں گے؟ اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے مشرکین و منکرین سے، آسمان و زمین کا خالق کون؟ سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا کون؟ تو کہیں گے اللہ۔ پھر کہو تم اپنے معبودوں کے پاس کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ اللہ ہی روزی وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ کون زمین کو بنجر ہونے کے بعد اس کو آباد کرتا ہے؟ تو کہیں گے اللہ۔ پھر کہیے پھر تمام تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے ہی ہیں، اور اکثر لوگ عقل و شعور نہیں رکھتے۔ رہی دنیا کی زندگی تو یہ ایک کھیل کود ہے، یہ ایک امتحان ہے، لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آخرت اصل گھر ہے، اصل زندگی ہے۔ لوگ جان جاتے تو ان کے حق میں اچھا تھا۔
یہ اللہ کو پکارتے ہیں جب بڑی مصیبت میں آئیں اور کہتے ہیں ہم بڑے خدا کو پکارو. جب کشتی میں گر جاتے ہیں سوار ہوتے ہیں پھر اللہ کو پکارتے ہیں. جب اللہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتے ہیں تو پھر شرک کرتے ہیں. یہ کر لیں ناشکری اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دے دی اور چند روزہ بہار ہے نفع اٹھا لیں ان قریب یہ جان لیں گے. اولم یارو انہوں نے دیکھا نہیں کہ مکہ جو شہر ہے ہم نے اسے امن والا بنایا. اس کے ارد گرد لوگ عجیب بدحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. لوگوں کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ گڑے یا جھٹلائے حق کو جب وہ اس کے پاس آ جائے. کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کا؟ پھر اس عقیدے کی مضبوطی والی صورت کو اس پیغام کے ساتھ ختم کیا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہماری خاطر کوششیں اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، پھر ہم بھی اس کی مشقت اور محنت کی قیمت لگاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے لیے کس نے کیا محنت اور کیا مشقت اٹھائی ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر ہم اس کے لیے اپنے طرف آنے کے کئی راستے کھول دیتے ہیں. سبیل نہیں سبل. پھر ہم انہیں اپنی قربت اور معیت دے دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. اگلی سورہ روم ہے. روم کا ایک بڑا پس منظر ہے. یہ ایک بڑی قوم تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ سپر پاور کہلاتی تھی. عیسائی سلطنت کا یہ پایہ تخت تھا. جہاں آج کا ترکی ہے یہ اس کا کیپٹل تھا اور باقی ان کی سلطنت شام، مصر اور یورپ کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی. اس کے بادشاہ کو قیصر کا خطاب دیا جاتا تھا. بڑی فوج، جنگ، دولت، مال، وسائل، ذرائع. یہ اہل کتاب تصور ہوتے تھے. اور اس وقت کی دوسری سپر پاور جو کہلائی جاتی تھی اس زمانے میں وہ فارس تھی. وہ آتش پرست تھی. ان دونوں سلطنتوں کا آپس میں مقابلہ اور جنگ رہتی تھی. اور عین اسی زمانے میں اہل کتاب یعنی مسلمان مکہ میں کفار کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار تھے اور اسی زمانہ میں ادھر فارس جو تھے وہ اہل روم کو دبائے ہوئے تھے. دونوں طرف اہل کتاب مغلوب تھے. تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سرے راہ کافر سردار امیہ بن خلف نے کہا کہ دیکھو ہم ادھر بھی تمہیں پیٹ رہے ہیں اور ادھر بھی پیٹ رہے ہیں. جو اہل کتاب ادھر بنے پھرتے ہیں رومی وہ بھی مار کھا رہے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ جل شانہ ہمیں بھی فتح عطا فرمائیں گے ان کو بھی فتح عطا فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، کہہ سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیتیں اتری. الف لام میم، سورہ روم اسی پر اتر رہی ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض. ہاں کہ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں لیکن ان قریب مغلوب ہونے کے بعد وہ غالب آئیں گے چند سالوں میں. اور جس دن اہل روم، اہل کتاب، عیسائی فارس کے آتش پرستوں پر غالب آئیں گے عین اسی دن ہم ایمان والوں کو بھی ایک بہت بڑی خوشخبری دیں گے. کیا خوشخبری تھی ابھی واللہ عالم، معلوم ہی نہ تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس گئے امیہ بن خلف کے پاس کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ چند سالوں میں ہم ادھر غالب آئیں گے اور ادھر اہل کتاب غالب آئیں. اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو مٹھی بھر لوگ ہو، روزانہ ہم تمہیں پیٹتے ہیں اور ادھر فارس اتنی بڑی طاقت ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. امیہ بن خلف نے کہا کہ ایسا کرو 10 سرخ اونٹوں کی شرط لگا لو. اس زمانے میں ابھی ابتدائی اسلام تھا اور شرط حرام نہ تھی، اب حرام ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کہ سال اور بڑھا دو اور اونٹ بھی بڑھا دو کھلے دل کے ساتھ. اس نے کہا کہ آپ 10 سال کی مہلت لے لیں، 10 سال بعد بھی تم مار کھا رہے ہوگے اور وہاں اہل کتاب مار کھا رہے ہوں گے رومی.
اور شرط لگی 100 سرخ اونٹوں کی۔ ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ ہجرت پیش آ گئی۔ ہجرت کے دوسرے سال ایک ہی دن ایک ہی وقت میں دو واقعات پیش آئے۔ بدر کی سرزمین پر مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں عرب کے اس سردار جتنے تھے اہل مکہ، انہوں نے عبرتناک شکست کھائی، اور عین اسی دن ادھر اہل روم جو ادھر کے اہل کتاب تھے انہوں نے فارسیوں کو شکست دے دی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ شرط جیت گئے 100 سرخ اونٹوں کی، لیکن معاملہ یہ تھا کہ جناب جس سے شرط جیتے تھے امیہ بن خلف، وہ جنگ بدر میں مارا جا چکا۔ جب جنگ سے فارغ ہوئے وہ اپنے گھروں میں گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، ہاں بھائی امیہ بن خلف کے بیٹے تھے تمہارا باپ؟ اس نے کہا ہاں شرط تو بڑی مشہور ہے، عرب میں بچہ بچہ جانتا ہے، اور ہم وہ شرط واقعتاً ہار چکے ہیں۔ انہوں نے چونکہ بات مشہور ہو گئی تھی تو انکار نہ کیا۔ تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ مکہ سے امیہ بن خلف کے بیٹوں نے 100 سرخ اونٹ بھجوا دیے، اور وہ مدینہ آئے اور تب تک احکام اتر چکے تھے اور شرط حرام ہو چکی تھی۔ اور 100 سرخ اونٹ کا مطلب ہے کہ اس زمانے کی بہترین سواری ہے۔ عام اونٹ جو ایسا ہے جیسے پرانے ماڈل کی گاڑیاں ہیں، اور سرخ اونٹ کا مطلب ہوتا ہے قد والا اونچا، نئے ماڈل کی 100 گاڑیاں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ بیت المال میں جمع کر کے فقراء میں 100 کے 100 اونٹ تقسیم کر دیے گئے بطور صدقہ کے۔ اس سے دو باتیں سیکھنے کی ہیں، اللہ پر توکل اور اعتماد، اور دوسرا روم جو تھے، عیسائی جو تھے، اس وقت وہ توحید کو مانتے تھے۔ اگر کافر کم از کم توحید کا اقرار کرنے والے ہوں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے مشترکات پر گفتگو ہو سکتی۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ۔ مسلمانوں نے نہیں کہا نہیں وہ تو کافر ہیں، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ کفار کے مقابلے میں وہ اہل کتاب ہیں اور ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ تو مسلمانوں نے اہل کتاب کا ساتھ دیا اور ان کی فتح کی دعائیں کی۔ تو اگر توحید شرک نہ ہو، توحید ہو، تو اہل کتاب کے ساتھ مشترکات پر، یعنی جو چیزیں کامن ہیں، وہاں بیٹھ کے ان سے گفتگو، بات چیت، ملاقات، تجارت، معاہدے، مذاکرات، یہ ممکن ہے۔ باقی اس میں اللہ کی توحید کی دلائل بھی ہیں اور چند اس میں نصائح بھی ہیں۔ الف لام میم غلبت الروم، رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، ہار گئے، لیکن وہ ہارنے کے بعد عنقریب جیتیں گے، غالب آئیں گے چند سالوں میں۔ یہ اللہ ہی کا حکم ہے، پہلی ہار میں بھی اب کی جیت میں بھی۔ اور جس دن وہ جیتیں گے، ہمارا وعدہ رہا، عین اسی دن یفرح المؤمنون، مومن بھی خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے، اور وہ بدر کی فتح تھی۔ اللہ مدد کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں، اللہ غالب ہے، اللہ رحمت والے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ رہا، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اور اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ اور دنیا والے دنیا کے ایک ظاہری رخ کو جانتے ہیں کہ شاید دنیا میں صرف جیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، کمایا جاتا ہے۔ دنیا اصل میں اس لیے ہے کہ یہاں رہ کے اللہ کی عبادت بھی کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ، اور آخرت کے لیے نیکیاں بھی کمائی جا سکتی ہیں۔ اور یہ لوگ آخرت سے بالکل ہی غافل ہو جاتے، یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے اپنے آپ۔ اللہ نے آسمان و زمین کو اور ان کے درمیان کی مخلوقات کو فضول میں پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا ایک وقت معین کیا ہے، اور لوگوں کی اکثریت اپنے رب کی ملاقات کی منکر ہے۔ یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں زمین میں، دیکھیں کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ کمزور تھے، ان سے نانا، وہ ان سے زیادہ طاقت والے تھے، زمین کو انہوں نے بڑا آباد کیا تھا، بڑی عمارتیں بنائی تھیں۔ ان کی تو عمارات کچھ عمارات ہی نہیں ہیں۔ عمروہا اکثر مما عمروہا،
ان کے پاس بھی رسول آئے، اللہ نے ظلم نہ کیا لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر جن جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام برا ہی ہوا، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور مذاق اڑایا۔ لوگوں سنو کہ اللہ ہی مخلوق کو پیدا کرنے والا، پہلی بار بھی دوسری بار بھی، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم نا امید ہو جائیں گے، اور جنہوں نے شریک بنائے تھے ان کے کوئی سفارشی نہیں ہوں گے، وہ ان کی شراکتوں کا بھی انکار کر دیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت برپا ہوگی لوگ مختلف بٹ جائیں گے، کوئی کسی کا حال نہ پوچھے گا۔ وہاں کامیابی ہے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس دن کی کرنسی کیا ہے، اس دن کی عزت کیا ہے؟ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ جنت کے بالا خانوں میں اور چشموں میں اور روضہ باغات میں خوش پھر رہے ہوں گے۔ کفر ہے اور جھٹلایا ہے اللہ کو، اللہ کی آیات کو، آخرت کی ملاقات کو، تو پھر عذاب سے بچ نہیں سکتے، اس میں گرفتار ہو۔ فسبحان اللہ، سبحان اللہ کہو، اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، شام کو صبح کو اس کی حمد بیان کرو، ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وعشیاً سورج کے ڈھلنے کے وقت بھی، حین تظہرون اور دوپہر کے وقت بھی اللہ ہی کی حمد و ثنا ہے۔ وہی جاندار کو بے جان سے، بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، اور زمین کو بنجر ہونے کے بعد آباد کرتا ہے، اور تمہیں بھی اسی طرح قبروں سے نکالا جائے۔ اس کی نشانیاں پوچھتے ہو تو آؤ، اس کی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک جیتے جاگتے انسان تم دنیا میں چل پھر رہے ہو۔ اس کی نشانیاں ہیں اس نے تمہاری نسل کے اندر سے، جنس کے اندر سے تمہیں بیویاں عطا کی ہیں، تم ایک پرسکون زندگی گزارتے ہو، تمہارے آپس میں محبت، مودت اور اس رشتے میں رحمت اور محبت پیدا کی ہے۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی نشانیاں ہیں آسمان و زمین۔ اس کی نشانی ہے وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، مختلف زبانیں اور مختلف رنگوں کے انسان، غور کرو تو اس کی نشانی ہی نشانی ہے۔ اس میں بھی نشانی ہے جاننے والوں کے لیے۔ اس کی نشانی ہے تمہارا صرف سونا اور نیند ہی پر غور کر لو، رات اور دن کے لمحوں میں جو تم سوتے ہو، یہ نیند اللہ جل شانہ کی بہترین دلیل ہے، اس کی قدرت اور اس کی نعمت کی۔ اور یہ جو تم روزی تلاش کرتے ہو، اور روزی کہاں کہاں سے ہو کر کیسے کیسے تم تک پہنچتی ہے، یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دین کی بات غور سے سنتے ہیں۔ یہ اس کی نشانی ہے کہ وہ تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے، خوف اور ڈر تمہیں لگتا ہے، امید بھی ہوتی ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے کہ تم اتنے بڑے حصے میں زمین کے تم پانی نہیں لگا سکتے، اللہ ہی آسمان سے جو ہے وہ بارش برساتا ہے اور زمین کو آباد رکھتا ہے، اس کے بنجر نہیں ہونے دیتا، بنجر ہو چکی ہو تو اس کو اسی پانی سے زندگی دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یہ اس کی نشانیاں ہے کہ آسمان و زمین صرف اس کے حکم سے قائم، اور جب وہ تمہیں پکارے گا اچانک زمین سے، یہ اس کی نشانی ہے کہ تم سارے کے سارے اسی کی طرف حشر کے دن بھاگ پڑو۔ یہ اس کی نشانی نہیں کہ اسی کی ملکیت ہے آسمان و زمین اور سارے اس کے سامنے جھکے ہیں۔ یہ اس کی نشانی نہیں کہ صرف وہی ایک ذات ہے جس نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کائنات کی ساری صفات کا وہی مالک ہے، آسمان و زمین کے سارے خزانے اور اونچی شانیں اسی کی ہیں، وہی غالب ہے، وہی حکمتوں والا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ خود تمہارے اندر سے تمہیں ایک مثال دیتا ہے۔ دیکھو ہم جو تمہیں رزق دیتے ہیں، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہو سکتا ہے؟ اس رزق میں تمہارا اور اس کا درجہ برابر ہو جائے؟ بالکل ایسا نہیں کرتے تم۔ اور اللہ جل شان تم ان غلاموں سے بھی ویسے ہی ڈرتے ہو، یہ ہمارا مال، ہمارا منصب چرا نہ لے۔ اللہ کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور جو ظالم اور مشرک ہیں ان کی گمراہی کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں بغیر علم کے۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، اب اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے گمراہ اللہ کر دے، اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔
عمل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم اپنے رخ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لو، اس دین فطرت پر عمل کرو جسے اللہ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ ایک سیدھا اور مضبوط دین ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ فطرت کی پیروی اس طرح کرو کہ اللہ ہی سے لو لگا لو، منیبین الیہ، اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو اور شرک نہ کرو۔ ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے بنایا، اور وہ ٹولیوں اور فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے، اور ہر ایک اپنے حصے کی دلیل پر بڑا خوش ہے۔ اور لوگوں کو جب مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کو پکارتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رحمت ان پر کرتے ہیں تو وہ ایک فریق اٹھتا ہے اور اللہ کی اس نعمت میں اوروں کو شریک کر کے شرک کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لگے رہیں یہ لوگ اپنے کفر میں، فتمتعوا، چند روزہ بہار ہے، نفع اٹھا لیں، لیکن عنقریب تم جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، ہم نے ان کو اس شرک پر کوئی دلیل دی ہے جو انہیں بول کے بتاتی ہے کہ یہ شرک کرو؟ اور لوگ ایسے ہیں ناشکرے، جب انسان پر کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں بڑا خوش خرم زندگی گزارتا ہے، اگر ہم اسے آزمائش میں مبتلا کریں مایوس ہو جاتا ہے۔ اولم یروا، لوگوں نے دیکھا نہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں روزی، وہ وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے تو اس میں نشانیاں ہی نشانیاں۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے قرابت داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو حق دیتے رہیں اور ان پر خرچ کرتے رہیں۔ یہ بہترین عمل ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ سود میں مت پڑنا کبھی۔ جو تم سود لیتے دیتے ہو کہ لوگوں کے مالوں میں بڑھ کر وہ تمہارا مال بڑھ جائے گا، یاد رکھو فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ مال کبھی بھی نہیں بڑھتا، کبھی بھی تمہیں اس سے سکون حاصل نہ ہوگا۔ ہاں، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، وہ ہمارا ان سے وعدہ رہا اولئک هم المضعفون، ان کے مال کو ہم کئی گنا بڑھا دیں گے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ہمارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو زندگی اور موت کی یوں ترتیب بنائے؟ اللہ پاک ہے ان تمام اعمال سے، اور بلند ترین ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں جتنا فساد اور جتنے آفتیں اور واقعات آتے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، انسان کے اعمال کے نتیجے میں آتے ہیں، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں جو وہ کر رہے ہیں، اور سزا آتی ہے تاکہ واپس پلٹیں اللہ کی طرف۔ قل سیروا فی الارض، ان سے کہیے چلو زمین میں دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ آپ اپنے رخ کو دین کے لیے جو ہے وہ قائم رکھیں، اس دن سے پہلے جس دن کا ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا اللہ کی طرف سے۔ اس دن یہ لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کمایا ہوگا اس پر اس کا کفر، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ اپنی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو، اعمال صالحہ والوں کو اپنے فضل سے اجر دے، اللہ کافروں سے کبھی بھی محبت نہیں کرتے۔ اس کی نشانیاں ڈھونڈنے والے ڈھونڈ لیں، یاد رکھیں اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے، اور اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، اور کشتیاں چلاتا ہے سمندر میں، اور تمہارا رزق چلتا ہے اسی سمندر میں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، آپ رسول بن کے آئے، آپ سے پہلے بھی رسول آئے، وہ بھی واضح دلائل لے کے آئے۔ جس نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان مجرموں سے انتقام لیا۔ کان حقا علینا نصر المؤمنین، اور اگر تم مومن ہو تو یاد رکھو مومنوں کی مدد کرنا ہم نے اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے، ہم ضرور مدد کریں گے۔ سو اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ بادلوں کو اٹھا کے لاتے ہیں، پھر اللہ پھیلاتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر اللہ ان کی تہیں بناتا ہے، بادلوں کو جوڑتا ہے، پھر اس کے اندر سے جو ہے وہ بارش برستی ہے۔ جب بھی کسی قوم پر آپ پہنچتی ہے، لوگ بارش سے خوش ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ دیکھیے قدم قدم اگر تم اللہ کو ڈھونڈنا چاہو، وانظر الی آثار رحمت اللہ، تو اس کے رحمت کی اور اس کی قدرت کی نشانیاں جا بجا بکھری۔ اپنی زمین کو ہی دیکھ لو، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے اللہ اسے زندہ کرتے ہیں بنجر ہونے کے بعد۔ مردوں کو بھی وہی زندہ کرے گا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر کوئی نقصان والی ہوا چلائیں، وہ زرد ہوا جو کھیتوں کو اڑا کے رکھ دیتی ہے، تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔
ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کے جائیں، اور آپ نہ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ اس سے فائدہ وہی مومن اٹھائے گا جو جس کے دل میں اطاعت اور فرما برداری ہے۔ لوگو، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری تخلیق میں کمزوری تھی، بچے تھے تم، قوت نہ تھی، پھر کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس قوت کو ہم دوبارہ کمزوری اور بڑھاپے میں بدل دیتے ہیں۔ یہ کون ہے جو تمہاری زندگی کے سٹیجز کو بڑھا رہا ہے، آگے کر رہا ہے؟ کمزوری کے بعد جوانی، اور طاقت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا، وہی پیدا کرتا ہے جس کو جیسے چاہتا ہے، وہی علیم ہے، وہی قدیر ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسمیں اٹھائیں گے، ہاں ہم دنیا میں تو آئے نہیں، چند لمحے آئے تھے۔ اسی طرح یہ لوگ دنیا میں بھی اوندھے چلا کرتے تھے۔ اہل علم اور ایمان والے کہیں گے اللہ نے ہماری زندگی کا جو وقت مقرر کیا تھا ہم آئے ہیں، اور پھر اس باس کے دن دوبارہ اٹھائے گئے ہیں، اور یہ ہم دوبارہ اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، دنیا میں تم اسے ہی کچھ نہیں جانتے تھے، آج ہم آئے نہیں، دوبارہ اٹھے نہیں ہیں۔ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت، ان کی معافی بھی فائدہ نہ دے گی، اور نہ ان سے اللہ کی ناراضگی دور ہوگی۔ ہم نے اس میں لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، آپ ان کو ہر قسم کے نشانی بھی دے دیں تو کافر پھر بھی کہیں گے تم ہی جھوٹ ہو۔ ایسے کافروں کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، یہ علم نہیں رکھتے۔ سو ہمارے محبوب، آپ صبر سے کام لیجیے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور ایسا ہرگز نہ ہو کہ وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے آخرت پر، اللہ پر، ان کی وجہ سے آپ اپنے اعمال میں اور اپنے دین میں کمزور ہو جاؤ، وہ آپ کو کبھی بھی کمزور نہ کرنے پائیں۔ سورہ لقمان ایک شاندار سورت ہے، اور ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے جو حکمتوں والا ہے، جو علم والا ہے، اور آپ اس کی حکمت، جو پیغمبر بھی نہیں، رسول بھی نہیں، لیکن اتنا صاحب بصیرت اور صاحب علم اور صاحب حکمت ہے کہ اس کے نام پر قرآن میں سورت ہے۔ اور اس شخص نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی، اپنے بیٹے کو، اللہ جل شانہ نے وہ نصیحتیں اٹھا کر قرآن کا حصہ بنا دی ہیں۔ تو ان کی نصیحتوں کے آگے پیچھے اللہ جل شانہ نے اس کی تمہید اور اس کے بعد اپنی قدرت کے دلائل پیش کیے ہیں، لیکن اصل میں حضرت لقمان کی حکمتیں اور ان کی نصیحتیں ہیں جو اپنے بیٹے کو کی ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے کسی بھی زمانے میں آئے، کس زمانے میں آئے، یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس پر قرآن و سنت میں کوئی بھی ایسی دلیل جو ہے وہ نہیں ملے۔ بعض کہتے ہیں یہ یمن کے تھے، بعض کہتے ہیں یہ جو ہے وہ حبشہ کے تھے، اور بعض کہتے ہیں یہ حضرت صالح علیہ السلام کی صحبت پائی، بعض کہتے ہیں حضرت شعیب کے دور میں آئے، لیکن کسی پر بھی کوئی مستند دلیل نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ پیغمبروں کی صحبت انہوں نے اٹھائی۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں، یہ ہدایت اور رحمت ہے نیکوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو قرآن کو چھوڑ کر یشتری لہو الحدیث، ہمیشہ فضول کلام کے پیچھے پڑتے ہیں، اور ہمیشہ ان کا مطمع نظر ہوتا ہے گناہ کی بات کو سننا۔ ہوا ایسا تھا کہ مکہ میں ایک تاجر تھا، نضر بن حارث، اس نے کہا میں قرآن کے مقابلے میں موسیقی پیش کروں گا۔ وہ مغنیاں، گانے والیاں لے کے آیا شام سے، اور بڑا بڑا کلام اور غزلیں، اور بڑا اس نے پیسہ خرچ کیا مکہ میں، اور لوگوں کے لیے محفلیں سجائیں، کھانے بنوائے، لیکن اہل ایمان تو قرآن ہی کی محفلوں کو آباد رکھتے تھے۔ اس کی یہ ساری کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اس نے کتنا زور لگایا کہ وہ لوگوں کو گناہ کا کلام سنائے، لوگ مذاق بھی کرتے رہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، لیکن یہ قرآن اپنی جگہ قائم رہا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ، اسی کو جب کہا گیا کہ تو ناکام ہو چکا ہے، اللہ کی آیتوں کو سن لے، تو تکبر سے پیٹھ پھیرتا ہے، گویا اس نے بات سنی نہیں یا اس کے کانوں میں بہرا پن ہے۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی نوید سنائیے۔ ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، لہم جنات النعیم، و نعمتوں والی جنت میں اس میں ہمیشہ رہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ غالب ہیں، اللہ حکمتوں والے۔
خلق السماوات بغیر عمد، اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑے کیا ہے، زمین میں پہاڑی سلسلے بنائے ہیں کہ تاکہ زمین تمہیں لے کے ہلے نہیں، زمین میں ہر قسم کے جاندار بکھیرے ہیں، آسمان سے پانی برسایا ہے، اس پہ ہر طرح کی نباتات اگائی ہیں، یہ ہماری تخلیق ہے، یہ ہم نے پیدا کیا ہے۔ اگر تم کسی اور کو معبود بناتے ہو، ارونی ماذا خلق الذین من دون، مجھے دکھاؤ کہ ان کی کیا تخلیق ہے، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ ظالم آج بھی گمراہی میں ہے۔ سو ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں لقمان کا۔ لقمان کو ہم نے بڑی حکمت دی رکھی تھی، اور اس ساری حکمت، دانائی، عقل، فہم اور شعور کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، یاد رکھیں، انشکر للہ، اللہ جل شانہ کا شکر۔ ومن یشکر، جو شکر کی عادت بنا لیتا ہے وہ اتنے فائدے اٹھاتا ہے، اور فائدے اٹھاتا ہے اپنے لیے، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ بھی پھر اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ خوبیوں والے ہیں۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحتیں کرتے ہوئے، بیٹا ایک بات یاد رکھ، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اسی طرح والدین کی وصیت، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ماں دیکھو اٹھاتی ہے اپنے بیٹے کو کمزوریاں اور مشقتیں برداشت کرتے ہوئے، پھر اس کے حمل کی مدت الگ ہے، وہ مشقت الگ ہے، 2 سال تک وہ اسے اپنے سینے سے چمٹا کے رکھتی ہے اور اپنی چھاتی کا لہو پلاتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں نے کہا کہ 2 ہی ہستیاں ایسی ہیں جن کا شکر ادا کرو، اللہ نے شکر میں ان کو برابر کیا، انشکر لی ولی والدی، تم میرا شکر کرو یا والدین کا شکر کرو، الی المصیر، میری طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ ہاں والدین اگر مشرک ہیں تو ان کی بات مت مانیے، فلا تطعہما، وہ مجبور بھی کریں تو ان کی بات نہ مانو، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی معاملات میں ان کے آرام کا خیال رکھو، ان کو سہولیات دو، ان کی خدمت میں کمی نہ آئے، اور پیروی کرنا، والدین کو چھوڑ دینا، شرک نہ کرنا، ایمان والے کی، اور میری طرف جو رجوع کرتا ہے ایمان والا ہے اس کی پیروی کرنا، والدین کی پیروی نہ کرنا لیکن خدمت کرنا، اور سمجھنا میری طرف تم سب کا لوٹنا ہے، میں بتاؤں گا وہ اعمال جو تم کرتے ہو۔ ساتھ یہ بھی نصیحت کی ہے، بیٹا یاد رکھنا کائنات کا کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، ایک چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی نا، وہ کسی چٹان کے اندر ہو یا آسمان کی وسعتوں میں یا زمین کی گہرائیوں میں، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، وہ نگاہ الہی سے اوجھل نہیں ہے، اللہ لے آئیں۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بین ہے، باخبر ہے۔ اے بیٹا نماز قائم کرنا، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، واصبر علی ما اصابک، اور تکلیفوں پر صبر کرنا، زندگی میں جو امتحان آئیں صبر کا دامن نہ چھوڑنا، یہ بڑا ہمت والا کام ہے، ان ذالک من عزم الامور۔ اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلائے رکھنا، اپنا موڈ خراب نہ کرنا، بد اخلاقی سے پیش نہ آنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کی چال مت چلنا، غرور نہ کرنا، اللہ کو غرور کرنے والے، اترانے والے، فخر کرنے والے ذرا بھی پسند نہیں ہیں۔ اور وقصد فی مشیک، اپنی چال میں وقار رکھنا، کوئی بہت سست ہوتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ زیادہ سپیڈ والے ہوتے، وقصد فی مشیک، اپنی چال میں ٹھہراؤ اور وقار رکھنا، بات کرتے ہوئے، کسی سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے مزاج میں اپنی آواز کو پست رکھنا، اور ساتھ کہا دیکھو یہ ہنہنانا اور بلند آواز سے چیخنا یہ گدھوں کا کام ہوتا ہے، اور انسان گدھے کے مانند نہیں بولتا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اونچی آواز سے چیخنا چلانا اور بلند آواز سے باتیں کرنا یہ گدھوں کا کام ہوتا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ آگے اس مضمون کو دیکھ لے رہے ہیں کہ لوگو تم نے سنا کہ کیا خوبصورت نصیحتیں کی تھیں لقمان نے اپنے بیٹے کو، ہم نے وہی نصیحتیں تمہیں کی ہیں، اور ساتھ تمہیں کہہ رہے ہیں غور کرتے رہنا آسمان و زمین میں کیا کیا ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، ہم نے تم پر ظاہری اور باطنی نعمتیں نچھاور کر دی ہیں، بہا دی ہیں۔ پھر بھی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ذات عالی میں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے اور ہدایت کے اور بغیر روشنی کتاب۔
ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی بات مانو تو کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کی بات. شیطان ان کو بھٹکائے ہوئے ہیں، ان کو غلط بات کی طرف دعوت دیتے ہیں اور بھڑکتے ہوئے عذاب اور جلتی ہوئی جہنم کی طرف پکارتا ہے. یاد رکھو من یسلم وجہہ الی اللہ، جو شخص اللہ کے سامنے اپنا رخ پیش کر دیتا ہے نیکی کے ساتھ، وہ ایک مضبوط حلقہ تھام لیتا ہے، اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے. اور جو کفر کرتا ہے ہمارے پیغمبر، تو اس کا کفر آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے. ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف لوٹنا ہے، ہم بتائیں گے ان کے اعمال. اللہ کی نگاہ سے کچھ مخفی نہیں ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے. ہم دنیا میں انہیں نفع دیے ہوئے ہیں، پھر ہم انہیں کھینچیں گے ایک سخت عذاب کی طرف. دل سے یہ اللہ کی قدرت مانتے ہیں. پوچھئے من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا خالق کون؟ آپ کہیں گے اللہ. یہ پھر اسی اللہ کو تمام تعریفیں اس کے حوالے کر دو. مالک بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، تم پھر اور رب نہ پالو. اکثر لوگ توحید کی حقیقت نہیں جانتے. اللہ کی ملکیت ہے جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے. بے شک اللہ ہی جو ہیں وہ بے پرواہ ہیں اور خوبیوں والے ہیں. اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سارے قلمیں بن جائیں، والبحر یمدہ، اور 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل کے روشنائی اور سیاہی بن جائیں، اور یہ ایک سمندر نہیں 7 سمندر اور شامل ہو جائیں، اللہ کے کلمات، اللہ کے اسماء، اللہ کی تعریف یہ قلم لکھنا شروع کر دیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو 7 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے اور درختوں کی قلمیں ختم ہو جائیں، اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہونے والی. اللہ غالب ہیں، اللہ حکمتوں والے ہیں. تم سب کو پیدا کرنا، تم سب کو مارنا، پھر تم سب کو زندہ کرنا، ہمارے لیے ایک ہی شخص کو بنانے اور پیدا کرنے کی مانند ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. اللہ غالب ہیں، حکمتوں والے ہیں. اللہ سننے والے ہیں، اللہ دیکھنے والے ہیں. کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ ہی رات اور دن کے نظام کو بدلتا ہے، رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. سورج چاند ستارے کس نے ٹانک رکھے ہیں آسمان میں؟ کون چلا رہا ہے اس کو، اور کون اس کی مقرر کردہ دائرے میں چل رہا ہے؟ اللہ ہی کا یہ مقرر کردہ نظام ہے. اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. اللہ حق ہیں، اللہ حق ہیں، اللہ حق ہیں، اور اللہ کے سوا جو ہے وہ باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ کی شان اونچی اور اس کی ذات بہت بڑی. تم دیکھتے نہیں کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں اللہ کی نعمتیں لے کر. کون ہے جو ان بھاری جو ہے وہ کشتیوں کو چلتے پانی پہ ٹھہرائے ہوئے؟ اس میں نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہے. جب ان پر موجیں آتی ہیں نا سمندر میں، پھر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ خشکی کی طرف بلاتے ہیں، تو کچھ راہ ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ آیتوں کا انکار کرتے ہیں. جو انکار کرتے ہیں وہ بعد عہد اور پرلے درجے کے کفور ناشکرے ہوتے ہیں. اس پیغام کے ساتھ اس صورت کو ختم کر رہے ہیں اللہ جل شانہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے جہاں بھر کے لوگوں اللہ سے ڈرو. ڈرو اس دن سے نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور تمہیں دنیا دھوکے میں مبتلا نہ کرے اور نہ تمہیں شیطان دھوکے میں مبتلا کرے. اور یاد رکھو 5 علم اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر کے یا ان کی کھوج میں وقت ضائع نہ کرنا. جستجو اپنی جگہ ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی. کب آئے گی قیامت؟ دن، وقت، تاریخ، تعین اللہ کے ہاں. کہاں کس قدر کتنی بارش آنی ہے اس کا یقینی اور حتمی علم اللہ کو ہے. باقی سب امکانات، اور محکمے بھی امکان بتا سکتے ہیں، وہ اس کی یقینی خبر نہیں دے سکتے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کی یقینی خبر بھی اللہ رکھتے ہیں. اور کل کو ایک آدمی نے کیا کرنا ہے، تمہارا مستقبل کیا ہے، یہ اللہ ہی بتا سکتے ہیں. اور کس آدمی کی موت کس زمین پر ہے، یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اللہ علم والے ہیں، اللہ باخبر ہیں. تفسیر مظہری میں امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق واقعہ لکھا ہے اسی آیت کے ضمن میں. وہ دلچسپ قصہ مختصراً سن لیجئے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے خواب آیا تو میں نے دیکھا ایک فرشتہ ہے، اور وہ ایسے خواب میں خیال آیا، بتایا گیا کہ یہ ملک الموت ہے اور اس کے ہاتھ میں فرشت ہے اور یہ لکھ رہا ہے، بتاتا ہے کب کس کی موت ہے، وہ پورا ریکارڈ اس کے پاس. تو میرے جی میں خیال آیا کہ میں اس سے پوچھوں کہ میری عمر کتنی ہے اور میری موت کب ہے.
اور میں نے اس سے پوچھ لیا کہ میری زندگی کتنی باقی ہے. اس نے مجھے غور سے دیکھا اور زبان سے کچھ نہیں کہا اور یوں 5 کا اشارہ کر دیا, اتنا 5. اور اس کے ساتھ ہی کہتے میری آنکھ کھل گئی اور میں بڑا پریشان کہ 5 گھڑیاں باقی ہیں, 5 دن باقی ہیں, 5 مہینے باقی ہیں, 5 سال باقی ہیں. مجھے فکر لاحق ہو گئی. دائیں بائیں دیکھا کہ اس زمانے میں امام مالک کا جو زمانہ تھا, کون خوابوں کی تعبیر بتاتا, تو نگاہ ٹھکی محمد ابن سیرین رحمہ اللہ پر, جو خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے. آج بھی ان کی کتاب مارکیٹ میں دستیاب ہے, تعبیر الرؤیا کے نام پر. تمام اہل علم خوابوں کی تعبیر کا انہیں ماہر سمجھتے تھے. یہ ان کا زمانہ ایک تھا, وہ علاقہ بھی ایک تھا. کہتے میں ان کے گھر چلا گیا, میں نے کہا کہ اس طرح مجھے خواب آیا ہے اور فرشتے نے یوں 5 کا اشارہ کیا ہے, اب مجھے بڑی پریشانی لاحق ہے. انہوں نے کہا آپ بے فکر رہیں, فرشتے نے آپ کو تنبیہ کی ہے کہ آپ اتنے بڑے امام ہو کر آپ ان سے وہ چیزیں پوچھ رہے ہیں جو اللہ کے علم کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. فرشتے نے آپ کو کہا ہے کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوتا. اور ساتھ میں انہوں نے آیت پڑھ دی, ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم. وہ کہتے ہیں ہاں اب مجھے سمجھ آ گئی کہ فرشتے نے مجھے تنبیہ کی ہے کہ ان 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کر. اللہ عمل کی توفیق دے. بقیہ انشاءاللہ وقفے کے بعد.